کہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ تو آنکھ بند کر کے کہو کہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وقت کی ملکہ نے، وقت کی رانی نے، وقت کی شہزادی نے یوسف علیہ السلام کے سامنے جال بچھا کر انہیں بہلانے کی، پھسلانے کی، پھنسانے کی ہر ممکن کوشش کر لی. اس کی ساری کوششیں ناکام ہوئی اور اپنی ساری کوششوں کے باوجود وہ یوسف علیہ السلام کو ذرا برابر لغزش نہ دے سکی. ان کی جوانی کو خرید نہ سکی، ان کی عفت کو خرید نہ سکی، ان کی پاک دامنی کو خرید نہ سکی، ان کی عصمت کا سودا نہ کر سکی. یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ تھا. یہ اخلاق کا معجزہ تھا، یہ کردار کا معجزہ تھا، اور یہ کیریکٹر کا معجزہ تھا. اس کے بعد بھی جب بات نہ بنی، چوتھا مرحلہ آیا، زور زبردستی پہ اتر آئے. پہلے تو دین حربے، بہلانا، پھسلانا، عملی اقدامات کرنا، زبان سے دعوت دینا. جب بات نہ بنی، زور زبردستی پہ اتر آئے. اور اسی زور زبردستی کا حصہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھگانے لگی، دوڑانے لگی، ایک مرتبہ کسی طرح زور زبردستی برائی پہ آمادہ کرے. قرآن کہتا ہے وہ بھگا رہی ہے، یوسف علیہ السلام بھاگ رہے، وہ بھی بھاگ رہی ہے. واستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف، محل کے دروازے کی طرف بھاگ رہے. یوسف سامنے، پیچھے ہے، اور یہ قمیص پکڑ رہی ہے اور قمیص پھڑ بھی جاتی ہے. اتنے میں دروازے پہ کیا دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر کھڑا ہوا ہے. دونوں بھاگتے ہوئے جب دروازے پہ پہنچے، عزیز مصر کھڑا ہوا ہے، زلیخا کا شوہر کھڑا ہوا ہے. جیسے ہی شوہر کو دیکھا، عورت بدل گئی، مکاری پہ اتر آئی. اس نے فوراً اپنے شوہر سے مخاطب ہو کے کہا ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. کہا کہ جس یوسف کو آپ نے اس اعزاز و اکرام کے ساتھ شاہی محل میں ٹھہرایا، وہ دیکھو آپ کی بیوی پر، آپ کی زوجہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی آبرو لوٹنا چاہتا ہے. ایسے شخص کو تو جیل میں بھیج دینا چاہیے، ایسے شخص کو دردناک سزا دینی چاہیے. یوسف علیہ السلام اللہ کیا کر سکتے تھے؟ صرف انہوں نے اتنا کہا ہی راودتنی عن نفسی، کہا کہ میں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ سب کچھ اس نے کیا ہے. یہ بہلا رہی تھی، یہ ورغلا رہی تھی، یہ پھسلا رہی تھی، میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ وشہد شاہد من اہلہا، وہاں ایک گواہ نے بالآخر فیصلہ کیا کہ قمیص معلوم ہوا کہ یوسف کی قمیص پھٹی ہوئی ہے. اب وہ گواہ کون تھا؟ کوئی کہتے ہیں کہ کوئی بچہ تھا، کوئی کہتے ہیں کوئی حکیم دانا انسان تھا، جو بھی ہو. کہا کہ یوسف کی قمیص پھٹی ہوئی ہے. بھاگنے میں دیکھا جائے قمیص آگے سے پھٹی ہے یا قمیص پیچھے سے پھٹی ہے. کہا اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو تو مطلب یوسف دوڑا رہے تھے اور یوسف غلط ہے، اور قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا دوڑا رہی تھی اور زلیخا غلط ہے. دیکھا گیا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ غلطی میری زوجہ کی ہے. پر مسئلہ یہ ہے وہ عزیز مصر ڈھیلا ڈھالا شوہر تھا، ڈھیلا ڈھالا انسان تھا، ذرے بے غیرتی اس کے اندر تھی. اس نے اتنا سب کچھ ہو کر بھی اپنی زوجہ سے بس اتنا کہا واستغفر لی لذنبک انک کنت من الخاطئین. اسے معلوم ہوا اور پھر بھی اس نے اپنی زوجہ کو آزاد چھوڑ ڈالا. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس محبت کے چرچے، جو ایک طرفہ محبت تھی، شاہی محل سے نکل کر پورے مصر میں ہو گئے. اس محبت کے چرچے پورے مصر میں ہونے لگے. اور عزیز زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں، زلیخا کی سہیلیوں میں تبصرے ہونے لگے کہ ہماری یہ زلیخا بھی کیسی ہے. کون کہہ رہی ہے؟ زلیخا کی سہیلیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری زلیخا بھی کتنی نادان ہے، اتنی خوبصورتی رکھ کر، اتنا حسن و جمال رکھ کر، اتنی دولت رکھ کر، اتنا مال رکھ کر، سب کچھ رکھ کر، ایک معمولی سے نوجوان کو پھنسا نہ سکی. ایک معمولی سے نوجوان کو جسے مارکیٹ سے خرید کے لایا، اس کو وہ اپنے دام فریب میں پھنسا نہ سکی. ارے کیسی نادان ہے زلیخا. کون کہہ رہی ہیں؟ سہیلیاں کہہ رہی ہیں. قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا کو پتا چلا کہ اس کے سلسلے میں اس کی سہیلیاں یہ سب تبصرے کر رہی ہیں، تانے دے رہی ہیں، تو اس نے ارادہ کیا کہ جمال یوسفی کا مشاہدہ سہیلیوں سے بھی کرایا جائے. جمال یوسفی کا مشاہدہ سہیلیوں سے بھی کرایا جائے. کہتی ہے قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہ، اس نے ایک دن اپنی ساری سہیلیوں کو بلایا. واعتدت لہن متکئا، ان کے لیے بیٹھکیں تیار کی. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور اپنی سہیلیوں میں ہر ایک کو چھری عطا کی. کلچر ہے مصر کا کلچر. آج بھی آپ دیکھتے ہیں مہمان جب بیٹھتا ہے، مہمان کے سامنے طرح طرح کے چمچ، اسپونز، کیا کیا سب رکھے جاتے ہیں. وہ ایک کلچر تھا. اس نے اپنی سہیلیوں کے لیے بیٹھکیں تیار کی، مجلسیں تیار کی، اور سہیلیوں کے ہاتھ میں چھری عطا کر دی. تو اور اس قرآن آتت کل واحدۃ منہن سکین وقالت اخرج علیہ، اور یوسف سے کہا یوسف ادھر آؤ، ادھر چلے آؤ. جیسے ہی یوسف علیہ السلام نمودار ہوئے، زلیخا کی سہیلیوں کے سامنے ظاہر ہوئے. فلما رأینہ، زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کو جیسے ہی دیکھا، جمال یوسفی کا مشاہدہ کیا. اکبر نہ ان کے تصور میں بھی اتنا خوبصورت چہرہ نہ تھا. بہت تصور سے بھی کئی گنا آگے ان کا حسن لگا. وقطعن ایدیہن، اور بے خود ہو کر بے خودی میں اپنی انگلیاں اپنی چھریوں سے کاٹنے لگی.
اپنے ہاتھ کاٹنے لگی. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, کہنے لگی ارے یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا, یہ حسن و جمال تو ایک فرشتے ہی کا ہو سکتا ہے. إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. زلیخا نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ, کہا سہیلیوں سے مخاطب ہو کر تم میری ملامت کر رہی تھیں, دیکھا جب جمال یوسفی کا مشاہدہ تم نے کیا تم خود کیسی بے خود ہو گئی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ, صاف اس نے کہا اس نوجوان کو بہلانے کی میں نے پوری کوشش کر لی پر وہ ہمیشہ بچا رہا. فَاسْتَعْصَمَ. حضرات مفسرین نے یہاں ایک بات لکھی ہے, بتائیے چھری سے انہوں نے ہاتھ کیوں کاٹا, چھری سے ان سہیلیوں نے انگلیاں کیوں کاٹی؟ یہ ان کی مکاری تھی, یہ ان کی چال بازی تھی. بے خودی میں نہیں ہوا تھا کہتے ہیں مفسرین, یہ مکاری تھی, چال بازی تھی. کس چیز کی مکاری؟ کہا انہوں نے چھریاں اپنی انگلیوں پر اپنے ہاتھ پہ اس لیے چلائی, وہ چاہ رہی تھی کہ شاید ہم ہاتھ کاٹیں گی یوسف ہمارے قریب آئے گا, ہمیں پکڑے گا, ہمیں چھوئے گا. بس وہ یہ چاہ رہی تھی کہ یوسف ہمارے قریب آئے, ہمیں کم سے کم چھوئے سے. اس لیے انہوں نے ان کے سامنے چھریوں کے ذریعے سے اپنی انگلی اور ہاتھ کاٹنے کی کوشش کی, پر وہ تو استقامت کا پہاڑ تھا.